بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ اکیلے ہیں اور کوئی آپ کی فریاد نہیں سنتا؟ دنیا میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی دکھ، درد، پریشانی اور غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی پریشانیوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ غم زدہ دل کے کتنے قریب ہوتا ہے؟ کیا اللہ واقعی سنتا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ غمگین اور پریشان دل کے لیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ فرماتے ہیں، میں تیرے قریب ہوں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو میرے لیے۔ اگر آپ کا دل کسی غم، دکھ یا آزمائش سے ٹوٹا ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے سب سے قریب ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، اللہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پریشان حال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ ہمیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امید دلائی ہے۔ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں: والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، روزے دار کی دعا، مظلوم پریشان حال کی دعا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ ہمارے ہر وقت قریب ہے، بس ہمیں آواز دینے کی دیر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے کہ وہ ہمارے دل کی فریاد سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ آنسو بھی جو بہنے سے پہلے ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے ہمارے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، بس تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ جب دل زیادہ پریشان ہو تو سجدے میں جا کر اللہ سے رو کر فریاد کریں، وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے غمگین لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اگر آپ غم میں ہیں تو یاد رکھیں، اللہ آپ کے قریب ہے، بس صبر کریں اور دعا کریں۔ اللہ سے فریاد کریں، وہ ضرور آپ کی سنتا ہے۔ جب سب چھوڑ دیں، اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ مایوسی شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ پر یقین رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت 100 حصوں میں تقسیم ہے، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا اور 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کا صرف 1% دنیا میں ہے اور وہ ہمیں اتنا نواز رہا ہے تو سوچیں قیامت کے دن 99% رحمت کیسی ہوگی۔ جب بندہ اللہ کو اپنا درد اور پریشانی بتاتا ہے تو یہ ایک انتہائی مؤثر عبادت بن جاتی ہے جو بندے کے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرتی ہے۔ قرآن و سنت میں موجود اس بات کی بے شمار دلیلیں آپ کو ویڈیو میں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور اللہ سے فریاد۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا کر دیے گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کیا۔ سورہ یوسف کی آیت کا ترجمہ، میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ غم اور تکلیف میں اللہ سے رجوع کرنا انبیاء کی سنت ہے اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ کیا آپ جاننا نہیں چاہتے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی تھی، جس پر انہوں نے بے مثال صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ یہ واقعہ ایمان، توکل اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک نہایت خوبصورت، نیک اور ذہین بچے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک خواب بیان کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب یوسف علیہ السلام کے عظیم مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی،
اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے سازش کی کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا، مگر جب بھائیوں نے یقین دلایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھیں گے تو وہ راضی ہو گئے۔ سورہ یوسف کی آیت 15 کا ترجمہ: پس جب وہ اسے لے گئے اور طے کر لیا کہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، پھر انہوں نے گھر آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور ان کے کپڑوں پر جھوٹا خون لگا کر دکھایا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ غمزدہ ہو گئے، مگر انہوں نے صبر کیا اور کہا، بس میرے لیے بہترین صبر ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہاں صبر جمیل خوبصورت صبر کا مطلب ہے ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، صرف اللہ پر بھروسہ ہو۔ ایک قافلے کا گزر ہوا تو اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا گیا، اور پھر کئی سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ خبر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی تو وہ مزید غمگین ہو گئے، اور وہ ان سے منہ پھیر کر کہنے لگے، ہائے یوسف علیہ السلام! اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، یعنی وہ نابینا ہو گئے، مگر وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ سے اپنا غم بیان کیا اور فرمایا، میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا کہ انسان کو اپنے غم اور پریشانی اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے شکایت کرنی چاہیے۔ آخر کار جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور انہیں پہچان لیا تو انہوں نے والدین کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سمیت مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہ وہی خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں بے شک انسان غمگین ہوتا ہے، مگر اسے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ پر توکل کریں، ہر پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں سے نوازتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ سے ہی دعا کریں اور فریاد کریں۔ مشکلات میں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی بہترین مددگار ہے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معافی بہترین عمل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں تو وہ ہماری مشکلات کو آسان کرے گا اور ہمیں بہترین انعامات دے گا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا آزمائش تھی اور انہوں نے کیا دعا کی۔ اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے پروفٹس کی سٹوریز اگر جاننا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے یوں فریاد کی، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں شفا عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری فریادوں کا جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی آزمائشیں ختم ہوئیں، لہٰذا ہر پریشانی میں سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا دکھ اور فریاد بیان کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔
چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔